السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطا اللہ میمن۔ آج ہم آپ سے ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کرواتے ہیں جن کی پوری زندگی پیپلز پارٹی میں گزر گئی ہے، اور اب ان کی پیپلز پارٹی میں کیا پوزیشن ہے، پیپلز پارٹی قیادت اور ان کے درمیان جو معاملات سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر دکھائے اور بتائے جا رہے ہیں، ان کے حقائق کیا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف آصف علی زرداری کے قریبی دوست ہیں، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یعنی کہ ایک بھائی جیسے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ میری سیاسی تربیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی ہے۔ تو ہم ملاقات کریں گے آج سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج خان درانی صاحب سے۔ آغا صاحب، پیپلز پارٹی کا یہ چوتھا دور چل رہا ہے سندھ میں، اور آپ سندھ میں سفر بھی کرتے ہیں۔ کیا ایز اے یعنی پولیٹیکل لیڈر، پیپلز پارٹی سے تعلق الگ چیز ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ پیپلز پارٹی کی یہ 3 ادوار اور یہ چوتھا دور چل رہا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں کی جو پبلک ہے پاکستان کی، اور خصوصاً میں سندھ کی بات کروں گا، انہوں نے بہت کچھ پیپلز پارٹی سے سیکھا بھی ہے، اور بہت کچھ پیپلز پارٹی نے ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا ہے۔ اکوموڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام، اس کے بعد جابز، نوکریاں، اس کے بعد کوشش یہی رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اپوننٹس تھے اس زمانے میں، جو ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے اسپرنٹر گروپ تھے جو کلیم کرتے تھے کہ جی ان کی سیٹیں ہیں اور وہ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں، ان کو ہم نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے اس دفعہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا بندہ ہے۔ ایم کیو ایم کی بھی ایک مائلڈ قسم کی اپوزیشن ہے، اور کچھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، لیکن ان کی وہ کارکردگی نہیں ہے جو ایک زمانے میں ان کی جو پہلے ہوتی تھی کارکردگی، کہ پبلک کی جو گریوینس ہے۔ اصل کام کیا ہوتا ہے کہ پبلک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس فیسلٹی ہے، اب آپ دیکھیں نا، کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے، اس میں ایم کیو ایم چھائی ہوئی تھی، ان کو بہت موقع ملا، میئر ان کے بنے، ایم این ایز ان کے بنے، فیڈرل منسٹر ان کے بنے، پروونشل گورنمنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو ابھی وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں تھے لیکن تھے، کیونکہ میں خود اس کا وٹنس ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں کیبنٹ میں، منسٹر بھی رہے ہیں، ان کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، انہوں نے شیئر بھی کیا ہے کام۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ بس آخری منٹ پہ آپ نکل جاؤ اور پھر آپ کہو کہ جی ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ لینا دینا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی کہ جہاں جہاں ڈسکرپنسیز ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک دن میں نہیں حل ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، سب سے زیادہ جو ہم ڈیمیج ہوئے وہ ہوئے 2010 کے فلڈز میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا رائٹ بینک تو سارا وائپ آؤٹ ہو گیا تھا، پورا ختم ہو گیا تھا۔ اس کو ری بلڈ کرنا، ان اولڈ سٹیز کو، ہسٹوریکل سٹیز کو ری بلڈ کرنا، اور پھر لوگوں کی جو زمینیں ہیں جو سلٹ ہو گئی تھیں، جہاں فصل نہیں کر سکتے تھے، ان کی ہیلپ کرنا، تو یہ صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ 2 دن میں چیزیں حل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں 16 سال حکومت کو ہو گئے۔ آپ حیدرآباد سے سکھر سفر کریں روڈ پر، آپ کو 16 سال کی پوری کارکردگی نظر آئے گی۔ جگہ جگہ پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ آپ جو قومی شاہراہ پہ پورے شہر ہیں، آپ جا کے ان کا معائنہ کریں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ 16 سال کی پرفارمنس کیا ہے۔ این ایچ اے 16 سال کی جو پرفارمنس ہے ہائی وے پہ، وہ این ایچ اے کی ہے، اس سے سندھ گورنمنٹ کا کوئی واسطہ نہیں۔ سندھ گورنمنٹ پروٹیسٹ تو کر سکتی ہے، نہیں، احتجاج تو کر رہی ریکارڈ ہے، کروا پروٹیسٹ سکتی کری۔ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو بیچ میں وہ ڈی سی اور 2 ڈسٹرکٹ کے ڈی سیز تھے اور کچھ اور آفیسرز تھے، کرپشن جیسے لے کے بھاگ گئے، تو وہ سندھ کے آفیسرز تھے، لیکن ان کو بھی نامنیٹ کیا گیا تھا این ایچ اے نے اپنی سیٹسفیکشن پہ نامنیٹ کیا تھا۔ تو اس میں صرف پیپلز پارٹی کو بلیم کرنا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ میرے علاقے میں آئیں، گڑیاسین آئیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ گڑیاسین سٹی کو دیکھیں، وہ ایک ایگزامپل ہے۔ میرا چھوٹا بھائی وہاں پہ ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور اس نے بیٹھ کے پورے شہر کو اپ گریڈ کیا ہے۔
वहाँ पे कहीं ऐसी जगह नहीं है, एक दो जगह कोई बच गई हो तो बच गई हो जहाँ पे उन्होंने ब्रिक्स लगाई हैं, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम है, हमने पानी का सिस्टम वहाँ दिया है, वहाँ पूरा जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है सिटी की वो हमने प्रोवाइड की है, इसलिए तो उसको वोट मिलते हैं और इलेक्ट होके आता है। ऐसे ही कहा यह जा रहा था कि 2024 के जो इलेक्शन है, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने यानी कि सबको बाहर निकाल के फेंक दिया, एक पीपल्स पार्टी से में बची, लेकिन फिर पकड़ा है कि यानी कि जेडीए की सूरत में आए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इलेक्शन के बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये इलेक्शन बेचे गए, जरदारी साहब ने ये इलेक्शन खरीदे। तो उनका ये भी कहना है कि हमारी जीती हुई सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई। आपकी पीर पगारो ख़ानदान से एक यानी कि ज़ाती रिलेशनशिप तो है, लेकिन इस सियासी इल्ज़ाम को आप किस तरह नज़र से देखते हैं? देखिए, हर सियासतदान जब वो इलेक्शन हारता है तो इल्ज़ाम ज़रूर लगाता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। जब आपके पास ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, आप अपना केस डॉक्यूमेंट्स लेके आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, वहाँ जाके फाइल करें और जो जो चीज़ें एविडेंस है वो ले आएँ, तो वो वहाँ से क्लियर हो सकता है। बाकी ये कहना कि जी हमारे से छीनी कैसे गई? भाई इलेक्शन हुआ, लोग पब्लिक गए, पब्लिक ने वोट किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं होगी तो नेचुरली ये सारी चीज़ें। अच्छा, 2024 की यानी इलेक्शन के बाद जब से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनी है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हलफ लिया है, उसके हलफ के दूसरे दिन से अफवाह होना शुरू हो गई, आज जा रहे वज़ीर आला, कल जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। ये क्यों चल रही है अफवाहें, क्या मामला है पार्टी के अंदर? एक लॉबीज हैं, हर पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें छोटी सी लॉबीज होती हैं जो प्रोपागेट करती हैं। जो आदमी पॉपुलर होता है, जो आदमी काम करता है, उसको आउट करने के लिए उसको दिखा दें। अपनी गवर्नमेंट के ही लोग हमारे वो दिखाते हैं कि जी फेल हो गया। फेल कैसे हुआ है? फेल होता तीसरी दफ़ा उसको चीफ मिनिस्टर बनाते, ऐसे तो नहीं है ना। बेसिक क्या है कि आप जब पब्लिक में जाते हो, मैंने जो देखा है, मैं तकरीबन 30-40 साल में शहीद मोहतरमा के साथ रहा हूँ, उनका जानसार भी रहा हूँ। मैंने उनको देखा है, वो तो जाके नीचे ज़मीन पे बैठती थी, पब्लिक में जाके जहाँ जहाँ ग्रीवेंसेस आते थे वो खुद जाके बैठती थी, वो पूछती थी क्या इश्यूज़ है एंड शी यूज्ड टू रिजॉल्व इट। तो बात ये कि हमारी पार्टी जो है वो पब्लिक पार्टी है, उसमें ये चीज़ें होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, लॉबीज होती हैं जो कोशिश करते हैं। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया में किसी की पगड़ी उतारनी है तो उतार दो, किसी को चढ़ानी है चढ़ा दो। तो ग्रुप्स में ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों को बदनाम करें। मैं समझता हूँ कि हमारे सैयद मुराद अली शाह साहब इज़ अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वो काम कर रहे हैं। नेचुरली हर आदमी की रिक्वायरमेंट एक साथ पूरी नहीं होती, टेक्स टाइम। नहीं, आप पूरी उम्मीद है कि मुराद अली शाह 5 साल पूरे करेंगे? एक तो 5 साल के लिए हुए हैं, अनलेस कोई उसकी टांग खींचे वो और बात है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि इतने एक्सपीरियंस आदमी के साथ कोई टफ मुकाबला हो सकता है, क्योंकि नेचुरली देखिए जब आप एमपीए बनते हैं ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं स्पीकर रहा, उससे पहले मैं मिनिस्टर रहा, अब मैं फिर एमपीए बना, तो एमपीए के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि या आप मिनिस्टर बनो या एडवाइज़र बनो या फिर आप चीफ मिनिस्टर बनो। और हर मेंबर की ख्वाहिश होती है कि आप जो है एक सीढ़ी ऊपर जाओ, और जब चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर पार्टी उसको फेडरल गवर्नमेंट में भेज देती है, फेडरल मिनिस्टर बन सकता है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। आप पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी कि आम राय पाई जाती है कि इस वक्त आपके पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मामला अच्छे नहीं हैं, और शायद ये भी कहा जाता है कि फरियाल तालपुर के साथ आपके मामला अच्छे नहीं हैं, इसीलिए आपको काबीना में नहीं उठाया गया। और कभी कभार खबरें आ जाती है कि भाई आप 1-2 रोज़ के बाद हलफ उठाने वाले हैं, और कभी कभार ये खबर आ जाती है तो भाई आगा सिराजुद्दौला का काबीना की लिस्ट में नाम था लेकिन फिर हट गया। ये आनी जानी क्या है, कहानी क्या है? ये सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन है।
اور جن لوگوں کو میری شکل اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ پھر سوشل میڈیا پہ مینوپولیٹ کرتے ہیں. میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے واسطہ ہے. مائی لیڈر آصف علی زرداری, علی فریاد ڈاکٹر صاحبہ, بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو ان کے خاندان سے تو ہمارا پرانا رشتہ ہے, ابھی سے نہیں ہے. بھٹو خاندان سے تو میں آپ کو بتاؤں, سر شاہ نواز بھٹو کے ساتھ میرے دادا تھے اپنا آغا شمس الدین خان, MLA, ممبر آف دا لیجسلیٹو اسمبلی. اس کے بعد پھر میرے تایا آئے اسپیکر, پھر میرے والد صاحب بھٹو صاحب کے زمانے میں اسپیکر بنے, پھر محترمہ کے زمانے میں اپنا لوکل کیبنٹ میں آیا. اب جو ہے وہ اپنا چیئرمین صاحب آئے, تو ہماری 3 فیملی کی لیگیسی ساتھ چل رہی ہے. پلس ہم نیبرز ہیں, بھٹوز ہیں, ہماری زمینیں بارڈرز پہ, وہ لاڑکانہ ہے, ہم ادھر ہیں. تو ایک آپشن ہے. دیکھیں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جائے. میں چاہوں گا کہ میں اتنا کام کروں کہ کل کو میں جب ووٹرز کے پاس جاؤں تو ان کو اتنا پتہ ہے کہ یار اس نے یہ کیا ہمارے لیے, روڈ بھی دیا, اپنا ڈرینیج بھی دیا, جابس بھی دیے, ڈیولپ کر کے دیا. اور اسپیشلی 2010 اینڈ 2022 میں جو بارشیں ہوئی تھی جس میں بہت تباہی ہوئی تھی, اس میں نے تھوڑا بہت کام کیا پارٹی کے انسٹرکشن پہ. چیئرمین صاحب نے کہا کہ اپنے اپنے ایریا میں رہو, حالانکہ میں جیل میں تھا, لیکن اتفاق سے وہ گورنر ریزائن کر کے چلا گیا تو مجھے گورنر کی چارج ملی. تو میں 2 مہینہ کنٹینیوسلی گڑیا سین اپنے کانسٹیٹنسی میں رہا اور وہاں لوگوں کی. آغا صاحب, دوبارہ ہم پھر کر اسی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ 16 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. شکارپور کے میں جو امن و امان ہے وہ بحال نہیں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ کیا اس میں پولیٹیکل لوگ ملوث ہیں, یا جو کرائم میں ملوث ہیں ان کی سپورٹ پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں؟ اصل میں کہانی کیا ہے, کب امن بحال ہوگا؟ دیکھیں, یہ سارا جو قصہ ہے نا, یہ سارا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹرائبل فیوڈ سے. ایک زمانہ تھا جب لوکل سیاستدان جو ہے اگر وہ چاہتے تھے کہ اس کے پاس 1000 ووٹ ہیں, اس ٹائپ کے 1000 ووٹ ہیں, اس ٹائپ کے بھی 1000 ووٹ ہیں, ان دونوں کو لڑا دیتے تھے. تو وہ لڑتے تھے الیکشن سے پہلے تو وہ مورچوں میں چلے جاتے تھے, اور پھر وہ ووٹ کرنے نہیں جاتے تھے تو وہ نقصان ہوتا تھا جو بھی جس کے بھی وہ سپورٹر تھے. تو یہ اس طرح یہ چلتا رہا اور یہ بڑھتا گیا, کرمنل ایکٹیویٹیز آتی گئی. لیکن جب محترمہ شہید کی پہلا دور تھا, اس وقت میں بھی کیبنٹ میں منسٹر تھا, تو اس وقت یہ حالت تھی کہ ہم گڑیاسین سے شکارپور جاتے ہوئے SHO ہمیں اسکورٹ کرتا تھا, لائن میں کھڑا کر کے گاڑیوں کو, بسوں کو, وہ ہمیں وہاں. پھر محترمہ نے اسٹریٹجی بنائی, اس کو کلیئر کیا, ساری ڈیکوائٹ شکوائٹ ادھر ادھر کم کر. تو اب بھی گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے, میرے خیال ہے ہوم منسٹر صاحب کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم, ایک اوور نائٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی. گزشتہ دور میں آپ کے یعنی کہ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر کا نام بھی آیا تھا, آپ کو شاید ذہن میں ہو کہ SSP نے خود رپورٹ دی تھی کہ یہ وزیر جو ہے کرمنل لوگوں کی سپورٹ کر رہا ہے. تو ایسے ایلیگیشن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر لگتے آ رہے ہیں. جب تک آپ ڈاکیومنٹیشن نہیں لاتے, پروف, کورٹ بھی آپ کو سزا دیتی ہے یا چھوڑتی ہے ڈاکیومنٹیشن. اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے, کورٹ میں جائیں, اس کو پروسیکیوٹ کریں, جو بھی ہے. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ چلتا ہے, سوشل میڈیا کو آپ روک ہی نہیں سکتے, پوری دنیا میں یہ حال ہے. لیکن اب تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی نیوز جو ہے, کچھ جو آپ کے ٹی وی چینل چلاتے ہیں, بعد میں پھر وہ ریئلائز بھی کرتے ہیں, اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ نیوز کیسے آپ نے چلائی, تو ہے ہی نہیں, تو معافی وافی مانگ کے جان چھڑاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ود ٹائم تھنگ چینج, لیکن آگے چل کے مجھے بہتری نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ ہم اس ملک کی بہتری کی طرف چلیں. ابھی ایک ایشو چل رہا ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ سندھ میں نئے کینال بنائے جا رہے ہیں, یعنی کہ جو اس کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری, انہوں نے سندھو دریا پر ڈاکہ ڈالا ہے اور نئے کینال بنا رہے ہیں پنجاب میں, جو سندھ کا پانی اٹھایا جائے گا. اس میں سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی شاید منظور ہو گئی ہے, آپ کے علم میں ہوگا.
تو مختلف وقتوں میں جب کاروبار ڈیم کا ایشو آتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ سندھ میں اٹھتا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آتی ہے اور اچھا ایک موقف دیتی ہے. لیکن اس معاملے میں ابھی تک ایک قرارداد کے علاوہ کوئی کسی قیادت یعنی بڑے لیڈر کا اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ بھائی ایسا کوئی نہیں. دیکھیں, جب تک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے آپ اس پہ کیسے اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ آپ نے تو سنی ہوئی بات کی نا, کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو, کوئی بجٹ میں اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہوں کہ یہاں سے ہم 4 کینال نکال رہے ہیں, تو پھر تو آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جب ایک چیز ہوئی نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, وائی وڈ پریزیڈنٹ کا کیا واسطہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے کینال بنا کے دیں گے؟ نہیں, آرڈیننس کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ وہ کینال پنجاب میں بنائے جائیں گے. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ دیکھیں, ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ. جب تک چاروں صوبے جوائنٹلی نہیں ساتھ بیٹھیں گے, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بغیر کنسلٹیشن کے ہو جائے. ہوتا تھا کسی زمانے میں, جب ڈفرینٹ لوگ ہوتے تھے وہ کر جاتے تھے, اور پھر نیچرلی سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جس نے آ کے ہلا دیا ہے, پوری دنیا کو ہلا دیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی خبریں آتی ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے. بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. آج میرے خلاف 30 سال سے میڈیا ٹرائل میرا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اتنے کیسز میں نے فیس کیے ہیں, میں بری ہوتا آیا ہوں. بات یہ کہ تو میڈیا ٹرائل ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکیومنٹیشن ہو تو سامنے کیوں نہیں لائیں گے, کورٹ میں لائیں نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی. اگر آپ سندھ سے وفاداری آپ کی جو ہے آج سے نہیں کئی نسلوں سے, لیکن بیچ میں ایک آپ پر ایلیگیشن لگا تھا کہ آپ نے ایک یعنی کہ پٹھانوں کی ایک تنظیم بنائی ہوئی سندھ میں, جس میں غیر مقامی یعنی کہ پاکستان میں جو مقیم پٹھان ہیں وہ نہیں, لیکن افغانستان والے بھی آپ کی اس تنظیم میں آئے. آپ اس تنظیم میں آ کر انہوں نے ایک یعنی کہ سہارا لیا, یعنی کہ ان کو ایک بیک اپ ملا آپ کے تھرو, اور آپ پر سنگین الزامات بھی لگتے رہے کہ آپ یہاں افغانیوں کو جو ہے نا آباد کروا رہے ہیں. یہ تھوڑا اپنی اس تنظیم سے متعلق اور اس ایلیگیشن کے متعلق بتائیں کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک یعنی کہ پٹھان برادری کی تنظیم بنانے کی, کیا وجہ آپ کو؟ دیکھیں, یہاں پہ اتنی کمیونٹیز ہیں, ہر قسم کی کمیونٹی ہے جن کے اتحاد ہوتے ہیں. ہم نے بھی این جی اوز بنائے, این جی او ہے نا. ایک اگر افغانی دکھا دے مجھے میرے ساتھ, جو افغانستان سے آیا ہو, میرے ساتھ چل رہا ہو یا میرے ساتھ بیٹھا ہو, ایسے تو ہزاروں لوگ ہم سیاسی لوگ ہیں, سب سے ملتے ہیں. اگر ایک افغانی مل جائے, میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا اسمبلی سے, کیونکہ ہمارے باپ دادا نے خون کیا ہے اسمبلی بنانے کے لیے. جب یہ اسمبلی کی ریزولوشن پاس ہوئی تھی تو آغا بدرالدین صاحب اسپیکر تھے, تو انہوں نے خون نکال کے اسے سائن کیا تھا. اینڈ بھائی مجھے ضرورت کیا ہے میں افغانیوں کو بڑھا ہوئے. دیکھیں, یہ سارا کام جو ہے یہ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کام, یا بارڈر پہ کنٹرول کریں. اور میں حیران ہوں کہ وہ آدمی افغانستان کا بارڈر کراس کرتا ہے, پنجاب سے آتا ہے, بلوچستان سے آتا ہے, پھر کے وہ سندھ میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ آپ کیوں الاؤ کرتے ہو اس کو؟ ایک پٹھان تو قوم ہے نا, پٹھان تو صوبہ ہے آپ کا, وہ پاکستانی نہیں ہے. پٹھان آپ کو بلوچستان میں ملیں گے, آپ کو پنجاب میں ملیں گے, سندھ میں ملیں گے. تو ان سے واسطہ رکھنا, اگر وہ آپ نے ایک اتحاد بنایا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے, اور وہ کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ آپ کہو کہ جی جس طرح یہ اپنا کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف جو چلا ہے. میں تو ہمیشہ, میں نے تو اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جتنے بھی ایلیگل امیگرینٹ ہیں, جتنے بھی, سب کو باہر نکالیں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے جو تنظیم بنائی ہے یہ آپ نے پیپلز پارٹی کا یعنی کہ ایک ووٹ بینک اکٹھا کرنے کے لیے بھی بنا, کہ یہ اس سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ ملے گی, کیا ہے اس کے پیچھے کچھ ہے؟ دس از ٹوٹلی نان پولیٹیکل این جی او. اس میں صرف ہم ان لوگوں کے, غریب لوگوں کی جو بہتری ہوتی ہے, بہتری میں ان کی ہم مدد کرتے ہیں بس. اگر کوئی بھی دکھا دے ہم نے کوئی غلط کام, کوئی ڈرگ والا آدمی ہو, جتنے بھی آپ دیکھیں گے ممبرز جو ہمارے ہیں اس این جی او میں, وہ سارے بزنس مین ہیں. ان کے ٹرالرز کے دھندے, ان کے ٹائرز کے دھندے, ان کے ڈمپرز کے دھندے, کنسٹرکشن میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. کراچی انہوں نے بنایا ہے, پورٹ انہوں نے بنایا ہے, آپ کی ٹرانسپورٹ یہ چلاتے ہیں,
آپ کے گھر میں چوکیدار جو ہے وہ پٹھان ہے, آپ کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی پٹھان ہے. جب آپ ملک سے باہر جاتے ہو تو آپ چابی اور گھر کی گاڑی کی چابی اس پٹھان کو دے کے جاتے ہو کہ جی میں مہینے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ اس کو سنبھالو. اس وقت تو پٹھان بہت اچھا ہے, لیکن ادروائز وہ افغانی کیسے ہے؟ افغانی بھائی افغانی جو بیٹھے ہو نکالو ان کو باہر. میں تو آج بھی کہوں گا ان کو باہر نکالیں. کیوں نہیں نکالیں؟ لیگل امیگرینٹ صرف افغانی نہیں ہے, بہت سارے اور قومیں بھی ہیں, سب کو نکالیں باہر. وی کانٹ ویئر اٹ. اچھا آغا صاحب, یہ آخری سوال ہے کہ آپ کابینہ میں شمولیت کے طور بطور وزیر کب حلف اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری پارٹی کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کس کو کہاں ڈیوٹی دینی ہے, کہاں ان کو رکھنا ہے, یہ پارٹی کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں. وہ پارٹی کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائڈ کرتی ہے. تو جو ان کا ڈیسیشن ہے, ہم تو آرڈنری ورکر ہیں, ہم نے تو ٹریننگ ساری شہید محترمہ 2008 کے دور میں تو آپ نے بہت زبردست پرفارمنس دی تھی. بس وہ ٹائم کی بات ہوتی ہے, انسان کو جب ملتا ہے, کیونکہ شہید محترمہ کے ٹائم میں ایک بڑی اچھی بات ہوتی تھی کہ ہر 3 مہینے میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی ہر منسٹر کی ڈپارٹمنٹ کی. پبلک میں جا کے پریس کانفرنس کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم نے 3 مہینے میں کیا کیا, نہیں کیا تو پھر ہم آگے کیا کریں گے. تو ایک سسٹم ہے جو پیپلز پارٹی کا سسٹم ہے. میں اس سسٹم میں چلا ہوں, مجھے پتہ ہے وہ سسٹم کیا ہے. تو پارٹی جو ڈیوٹی دے گی, ہم تو پارٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. پارٹی نے الیکٹ کروایا ہے, پارٹی نے ایم پی بنوایا ہے, تو پارٹی دے گی ڈیوٹی, ورنہ ہم ایم پی ہو کے خدمت کریں گے. اور جی ناظرین, یہ آغا سراج خان درانی صاحب تھے جن کی آپ نے گفتگو سنی, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ سندھ کی سیاسی صورتحال سے آپ بخوبی وقتاً بوقتاً آگاہ رہ سکیں. انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر, کسی اہم ایشو پر. بہت شکریہ.